अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक ख़ास इशारा है। कभी आपने सोचा कि कुरान पाक में ऐसी कौन सी सूरत है जिसे बार बार पढ़ते ही दिल पर एक अजीब सा सुकून उतरता है? ऐसी सूरत जिसका नाम ही रहमत की पहचान है। जी हाँ, वो है सूरतुर रहमान। इस सूरत को कुरान का दिल भी कहा जाता है। इसमें अल्लाह ताला अपनी नेमतों को एक एक करके गिनवाते हैं और बार बार सवाल करते हैं, फ़बी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तर्जमा, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये आयत 31 मरतबा दोहराई गई है और इस तकरार में एक राज छुपा है। यह हमें याद दिलाती है कि इंसान कितना भी भूलने वाला हो, अल्लाह की नेमतें कभी ख़त्म नहीं होती। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की दुल्हन होती है और कुरान की दुल्हन सूरतुर रहमान है। सुनंदारमी, सोचो ज़रा, जिस सूरत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की दुल्हन कहा, वो कितनी अजीम होगी। सूरतुर रहमान में अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात दोनों को मुखातब किया। गोया ये पैगाम सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए है। अल्लाह हमें अपनी नेमतें दिखाते हैं। ज़मीन, आसमान, पानी, फल, दरख्त, सितारे, चांद, सूरज, इंसान की तख्लीक, जिन, और साथ साथ ये भी पूछते हैं कि अब भी नाशुक्री करोगे। कभी आपने गौर किया कि जब दिल बोझल हो, जब ज़िंदगी के मसाइल बढ़ जाए और आप सूरतुर रहमान पढ़ें या सुने तो दिल कैसे हल्का हो जाता है, क्योंकि इसमें अल्लाह की रहमत और कुदरत का ऐलान है। ये सूरत हमें शुक्रगुजार बनाती है। ये याद दिलाती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह की नेमतें हमेशा हम पर छाई रहती हैं। एक और फजीलत ये भी है कि सूरतुर रहमान की तिलावत दिल को पुरसुकून कर देती है। उलमा कहते हैं कि अगर कोई शख्स परेशान हो या बीमार हो तो सूरतुर रहमान की तिलावत उसके लिए शिफा का ज़रिया है। इसमें एक ख़ास रूहानी ताकत है जो दिल को जकड़ने वाली बेचैनी को ख़त्म कर देती है। याद रखो, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से मोहब्बत का पैगाम है। जब अल्लाह बार बार पूछता है, फिर अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो गोया अल्लाह खुद हमें अपने करीब बुला रहा है। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि दिल सुकून पाए, ज़बान शुक्र से तर रहे और ईमान ताज़ा हो जाए, तो सूरतुर रहमान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। रोज़ाना सुने, पढ़े, समझे और दूसरे को। सूरतुर रहमान सिर्फ एक सूरत नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें हमारी हकीकत दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम अल्लाह की नेमतों के मोहताज हैं और उसकी कुदरत के सामने बिल्कुल बेबस। इस सूरत में अल्लाह ताला ने ना सिर्फ नेमतों का जिक्र किया बल्कि क़यामत के मनाजिर भी बयान फरमाए। सोचो, जब सूरज और चांद बेनूर हो जाएंगे, जब समंदर आग की तरह भड़क उठेंगे, जब इंसान और जिन्नात को हिसाब के लिए खड़ा किया जाएगा, वो वक्त कितना हौलनाक होगा। लेकिन इन्हीं आयात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को खुशखबरी भी देते हैं। जन्नत के बागात, नहरें, मेवे और वो नेमतें जिनका तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते। यही तवाज़ुन सूरतुर रहमान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक तरफ अल्लाह अपनी ताकत और पकड़ दिखाते हैं और दूसरी तरफ अपनी रहमत और इनामात का जिक्र करते हैं। गोया ये सूरत हमें डराती भी है और उम्मीद भी देती है। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को सूरतुर रहमान सुनाई। जब आप तिलावत करते और ये आयत पढ़ते, फ़बी अय्यी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो जिन्नात जवाब में कहते, ला बिशैइन मिन निअमे रब्बिना नुकज़्ज़िबु। फल, तर्जमा, ए हमारे रब, हम तेरी किसी नेमत को नहीं छुटलाते, हम तेरी ही हम्द बयान करते हैं। सोचने की बात है कि जिन्नात ने फ़ौरन जवाब दिया लेकिन इंसान खामोश रहा। इससे ये सबक मिलता है कि जब भी हम ये आयत सुने या पढ़े तो दिल ही दिल में शुक्र के अल्फाज कहना चाहिए। सूरतुर रहमान हमें ये भी बताती है कि जन्नत की नेमतें सिर्फ एक जैसी नहीं होंगी। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ दराजात की जन्नतों का जिक्र किया है। किसी के लिए बागात है, किसी के लिए चश्मे, किसी के लिए सोने और मोती के महल्लात और किसी के लिए वो खुशबुएं और राहतें जो इंसान ने कभी सोची भी नहीं। ये सूरत असल में एक दावत है, दावत शुक्र की, दावत ईमान की और दावत अमल की, क्योंकि जब दिल नेमतों को पहचान ले तो अमल खुद ब खुद आसान हो जाता है। आज अगर हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो कितनी ही नेमतें ऐसी हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। सांस लेना, देखना, सुनना, चलना, खानदान, रिज़्क,
یہ سب اللہ کی دی ہوئی عطائیں ہیں، لیکن انسان تب یاد کرتا ہے جب کوئی نعمت چھن جائے۔ سورۃ الرحمن ہمیں بار بار یہی سبق دیتی ہے کہ شکر کر لو، ورنہ وقت گزرنے کے بعد صرف پچھتاوا رہ جائے۔ سورۃ الرحمن کا انداز ایسا ہے جیسے اللہ خود ہم سے بات کر رہے ہو۔ یہ کوئی عام کلام نہیں، یہ براہ راست اللہ کی گفتگو ہے۔ اسی لیے اس کی تلاوت کے دوران دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور روح کو سکون ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں جو شخص روزانہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کرے، اس کی زندگی میں سکون، اس کے دل میں نور اور اس کے عمل میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو، دل کا بوجھ ہلکا ہو اور زندگی میں اللہ کی برکت اترے، تو سورۃ الرحمن کو معمول بنا لیں۔ یہ سورت صرف تلاوت کے لیے نہیں، بلکہ سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ دوستو، سورۃ الرحمن کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ انسان کو اپنی حقیقت اور کمزوری یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات دونوں اپنی طاقت سے آسمانوں اور زمین کی حدود سے نکلنا چاہیں تو نہیں نکل سکتے، مگر اللہ کی اجازت کے بغیر۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی ساری ترقی، سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی جگہ، لیکن اللہ کی قدرت کے آگے انسان کی اوقات کچھ بھی نہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، چاند پر پہنچ گئے، سمندر کی تہہ کھنگال لی، زمین کو کاٹ کر وسائل نکال لیے، لیکن سورۃ الرحمن ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ اصل اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہم جتنا مرضی زور لگا لیں، اللہ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی صورت میں آگ کی لپٹوں اور دھوئیں کا ذکر آتا ہے، جو قیامت کے دن ظالموں کو گھیر لے گا۔ یہ منظر ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی صرف دنیا میں نقصان نہیں دیتی، بلکہ آخرت میں بھی انجام خوفناک ہوگا۔ یہ پیغام اصل میں ایک تنبیہ ہے کہ وقت رہتے اپنی زندگی درست کر لو، ورنہ کل حساب سے بچنا ممکن نہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ سورۃ الرحمن اللہ کے انعامات کو ایک نئے زاویے سے بیان کرتی ہے۔ جنتی لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں وہ تختوں پر بیٹھیں گے جو ریشم اور موتیوں سے آراستہ ہوں گے، ان کے سامنے پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو نہایت حیادار اور حسین ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے جن میں چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ یہ نعمتیں صرف جسمانی آسائش نہیں بلکہ روحانی سکون بھی ہوں گی۔ سوچو، دنیا میں سب سے بڑی تھکن دل کی تھکن ہوتی ہے، لیکن جنت میں دل سے ہر بوجھ، ہر غم، ہر تکلیف اٹھا لی جائے گی۔ یہ انعام اللہ ان بندوں کے لیے تیار کر رہا ہے جو دنیا میں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ایک اور نقطہ غور کرنے والا یہ ہے کہ سورۃ الرحمن جنت کا ذکر بار بار کرتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کا پیغام صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ پوری مخلوقات کے لیے ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ کائنات کی ہر مخلوق اس کی نعمتوں کا اعتراف کرے، یعنی یہ سورت ایک یونیورسل میسج ہے جسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ علماء کہتے ہیں کہ سورۃ الرحمن کی تلاوت سے دل کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ جب بار بار یہ سوال سنو کہ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو دل خود بخود جھکنے لگتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم اللہ کے کتنے مقروض ہیں۔ یہ سورت ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ کیا ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، یا پھر اپنی خواہشات میں اتنے کھو گئے ہیں کہ دینے والے کو بھول گئے ہیں؟ یاد رکھو، ناشکری انسان کی بربادی کا پہلا زینہ ہے، اور شکر گزاری کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورۃ رحمان ہمیں بار بار یہی سبق دیتی ہے کہ اگر چاہتے ہو اللہ کا قرب ملے تو نعمتوں کو پہچانو اور شکر ادا کرو۔ سورۃ رحمان کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انصاف اور عدل کے پہلو کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ یہ پیغام ہمیں ایک طرف ڈراتا ہے تو دوسری طرف امید بھی دیتا ہے کہ کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 2 جنتوں کا ذکر کیا اور پھر 2 مزید جنتوں کا بھی، یعنی 4 جنتیں جو مختلف درجات اور مراتب کے مطابق عطا کی جائیں گی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کا عدل کتنا باریک اور عادلانہ ہے۔ ہر بندے کو اس کی محنت اور تقوی کے مطابق مقام ملے گا۔ ایک جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈر اور خوف کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں گناہوں سے بچتے رہے، حرام کو چھوڑا، حلال کو اختیار کیا،
ان کے لیے باغات ہیں جن کے درختوں پر جھکے ہوئے پھل ہوں گے، نہریں بہتی ہوں گی اور محلات سونے اور موتی کے ہوں گے۔ پھر ایک اور جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف ڈر کے ساتھ نہیں بلکہ محبت کے ساتھ بھی عبادت کرتے رہے۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کو ترجیح دی، دوسروں کے ساتھ انصاف کیا، رحم دلی دکھائی۔ ان کے لیے ایسی نعمتیں ہوں گی جو آنکھوں نے کبھی دیکھی نہیں، کانوں نے سنی نہیں اور دل نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ یہ تقسیم ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان صرف خوف کا نام نہیں بلکہ محبت اور رحمت کے جذبے کا بھی ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اللہ سے تعلق صرف ڈر پر قائم نہ ہو بلکہ محبت پر بھی قائم ہو۔ ایک اور حیرت انگیز نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کا ذکر حور عین کے الفاظ سے کیا۔ وہ پاکیزہ، باحیا اور انمول ہوں گی۔ یہ دراصل انسان کو یہ بتانے کا انداز ہے کہ جنت کا ہر لمحہ پاکیزگی اور سکون سے بھرا ہوگا۔ دنیا کی تھکن، حسرتیں اور دکھ وہاں ختم ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ الرحمن پڑھنے والا شخص اگر دل سے غور کرے تو اس کے دل میں آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک قصہ یا کہانی نہیں بلکہ آنے والے وقت کی حقیقت ہے۔ جو انسان اس کو مان کر تیاری کرے گا وہ کامیاب ہو، اور جو غفلت میں ڈوبا رہا وہ پچھتائے گا۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس صورت میں رحمت کا رنگ نمایاں ہے۔ اللہ ہمیں ڈراتے ہیں لیکن ساتھ ہی امید بھی دلاتے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو غلطی پر تنبیہ کرتا ہے لیکن پھر اسے پیار سے گلے بھی لگا لیتا ہے۔ اللہ کی محبت بھی یہی ہے۔ وہ بندے کو سزا سے خبردار کرتے ہیں تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائے اور پھر اپنی رحمت سے اسے ڈھانپ لیتے ہیں۔ آخر میں یہ صورت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا کا ہر حسن، ہر آسائش، ہر دولت ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن جنت کا حسن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہی اصل حقیقت ہے جس کی طرف سورۃ الرحمن ہمیں بلاتی ہے۔